ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. صحیح حدیث ہے. لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے, وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے. صدقہ کرنا چاہیے, اسٹائل یہ ہونا چاہیے, انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی آئے, انصاری صحابی, عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کیا ہے؟ فاقے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے. وہ واقعی بیچارے مستحق تھے, انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے نا, وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آ کے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا, سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو. فرمایا صرف ایک پیالہ ہے. ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں, وہی اگر بیچ دے تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں, برتن ہی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. کیا کرو؟ یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹرویو لے کے, یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے. اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ؟ پیالہ. وہ لے آؤ. نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں. کیسا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو, یہ خریدو, یوں کرو جاؤ. تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ نے اس کو سمجھا کے نکل لیے, وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, قوت فیصلہ نہیں, تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کر لو سارا کچھ, پر میں لے آؤ. جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے وہ یا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں, بھیک سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کھانا دے دیتے, صدقہ دے دیتے, اگلے دن پھر آ جاتے, وہ تو کھاؤ ختم. اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا, ان کی زوجہ بھی یہی, بچے بھی یہی کر رہے ہوتے. یہ بھیک ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ, ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. صحابی پریشان ہے, کیا ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے, نبی نے کہا لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا 1 درہم میں یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ بھائی اب بزنس کا تو اصول ہے نا, سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو. بھائی بزنس کا تو اصول ہے, حلال سرمایہ ہے. تبھی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین مت کرو. ان اللہ هو المسعر, اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے. جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو, جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے. آپ اپنی چیز دھوکا نہ ہو اس میں, جس قیمت پہ چاہے بیچیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی, بھائی وہ آپ سے نہ خریدے, وہ ساتھ والے سے خرید لے. کیا خیال ہے؟ تو وہ تو خود بخود, ہاں گڑبڑ جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا, یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے, چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 میں خریدوں گا. اس سے زیادہ بولی لگ نہیں رہی تھی.